بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم ترکی کے شہر استنبول میں ہیں اور ترکی کی سب سے خوبصورت اور قدیم ترین مسجد کی طرف ہم جا رہے ہیں، جسے بلو ماسک بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام سلطان احمد مسجد ہے۔ یہ کم و بیش 400 سال پرانی ہے اور اسے 1609 سے لے کر 1616 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور سلطان احمد مسجد کے نام سے یہ مشہور و معروف ہے۔ ابھی ہمارے سامنے مسجد آیا صوفیہ بھی ہے، دائیں طرف وہ ہے اور بائیں طرف یہ ہے، اور ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت کیونکہ آیا صوفیہ کی طرف لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں جب کچھ وقت مل رہا ہے اور قریب ہی مساجد ہیں، ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہمارے ساتھ جو گروپ تھا، کہ ہم بلو ماسک یا مسجد سلطان احمد میں جاتے ہیں۔ تو چنانچہ ابھی ہم اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، ہمارا گروپ ساتھ ہے، اور اللہ کی اس عنایت کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ عالم اسلام کی قدیم ترین مساجد کی زیارت ہم اپنی آنکھوں سے کر سکیں، اور یہ موقع زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے یہ موقع دیتا ہے اس سے ہی یہ موقع میسر آتا ہے، جسے وہ عنایت کرتا ہے۔ تو چنانچہ ابھی ہم بلو ماسک کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ اس کی چونکہ بیرونی دیوار نیلے رنگ کی ہے، تو اس لیے اسے خود یورپ والوں نے اسے بلو ماسک کے نام سے موسوم کر دیا ہے، اور اس کا جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اصل اس کا نام سلطان احمد مسجد ہے۔ تعمیر کے وقت اس کے 6 مینار تھے، اور مسجد کے مرکزی ہال کے اوپر کئی گنبد ہیں، جن میں مرکزی گنبد ہے اور جس کا ڈایا جو ہے وہ 33 میٹر ہے، اور بلندی 43 میٹر ہے، 43، اور اس میں اس کی جو دیوار کے زرعی حصہ ہے اس میں کم و بیش 20,000 سے زائد ٹائلیں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیونکہ یہ نیلے رنگ کی ٹائلیں ہیں، تو اسی نام سے اسے موسوم کرتے ہوئے اس کا نام بلو ماسک رکھ دیا گیا ہے، لیکن مقامی طور پر ابھی بھی اسے سلطان احمد مسجد کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور یادگار منظر ہے، جو کہ ہمیں اس وقت ہم اللہ کے فضل سے دیکھ رہے ہیں۔ اس مسجد میں شیشے کی بنی ہوئی 260 کھڑکیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں ہوا اور روشنی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، وینٹیلیشن اچھی ہے۔ اور پھر اس میں ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے وقت جو مولانا حضرات امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، تو اسے مسجد کے ہر کونے سے اور ہر جگہ سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے اس انداز میں تعمیر کیا گیا ہے، اور اس میں نمازیوں کی جو گنجائش ہے وہ 10,000 افراد سے آسانی سے اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کو ترکی میں سب سے زیادہ دیکھنے کے لیے سیاح آتے ہیں، تو آپ نے بھی اور خود میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم ترکی کے تصاویر فوٹو وغیرہ دیکھتے تھے، تو اس میں سب سے نمایاں جو ہوتی تھی وہ یہی بلو ماسک ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے جو مینار ہیں وہ 64 میٹر اونچے ہیں۔
یہ مسجد ہر وقت کھلی رہتی ہے، لیکن اسے نماز کے اوقات میں اسے بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ صرف 90 منٹ کے لیے یہ وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے کھول دیا جاتا ہے۔ اور نماز کے اوقات میں اس میں کسی قسم کی فوٹوگرافی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں عالمی شخصیات بھی اس میں آتی ہیں، حتیٰ کہ باراک اوباما جو کہ امریکہ کے صدر تھے، وہ بھی اس مسجد میں آئے تھے 2009 میں، اور ان کے ہمراہ اس وقت کے ترکی کے صدر بھی موجود تھے۔ یونیسکو نے اسے 1986 میں عالمی ورثہ میں شامل کیا ہے۔ اس سے اس مسجد کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ مغرب کے وقت اس مسجد میں پروجیکٹر کے ذریعے لاتعداد رنگین روشنیاں اس پہ لگائی جاتی ہیں، اور بہت ہی سہانا اور خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ہم نے تو اسے دیکھنے کے لیے ہم آئے تھے ظہر کے وقت، اس کی وہ منظر تو ہم نہ دیکھ سکے، لیکن بہرحال اس کا یہ منظر ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر جو خطاطی کی گئی ہے وہ سید قاسم نے کی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی خطاطی کی گئی ہے کہ انسان اس میں محو ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی کہیں کہ اس وقت اس مسجد میں کنسٹرکشن کا کام تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ میں چند ماہ پہلے بھی یہاں آیا تھا پچھلے سال، تو اس وقت بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام تھا، تو ابھی تک یہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ہم اس مسجد کا پوری طرح دیدار تو نہ کر سکے، لیکن کسی حد تک اس کا وزٹ جو ہے وہ ہم کر سکے ہیں۔ اس طرح یہ مسجد جیسے جو اس نے تعمیر کیا گیا ہے وہ صدفکار محمد آغا کے نام سے اس کی معمار کا نام تھا، جو کہ اس نے تعمیر کیا ہے۔ اور یہ عثمانی طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے، جسے دنیا سے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور یہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں کتنا ہی اچھا فن تعمیر تھا، اور یہ اس وقت بھی کئی صدیاں قبل بھی یہ اسلامی طرز تعمیر جو فن تعمیر ہے وہ کس حد تک آگے جو ہے وہ پہنچ گیا تھا۔ تو آج کے وزٹ کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو اس مسجد کا دیدار کرایا جائے، جو کہ ترکی کی ایک عظیم الشان مسجد ہے، اور اس کا یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسلام کو قائم و دائم رکھے، اور اس عظیم الشان مسجد کو قائم کرنے والوں کے لیے کو باعث اجر بنائے، اور دنیا انہیں آخرت کی ابدی نعمتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ بے باک سپاہی دین کے ہم، گولاک زمانہ ہو برہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم، طاغوت سے آؤ ٹکرانے۔ بے باک سپاہی دین کے ہم، گولاک زمانہ ہو برہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم، طاغوت سے آؤ ٹکرانے۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت
نبوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے. ایمان کی حرارت سے روشن سب گلیاں کوچے اور مسکن، مہکار کی صورت چمن چمن ہر شہر وفا ہو مہکانے. ایمان کی حرارت سے روشن سب گلیاں کوچے اور مسکن، مہکار کی صورت چمن چمن ہر شہر وفا ہو مہکانے.